آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ فوج کا جو شعبہ تعلقات عامہ ہے ISPR، اس نے آج سپہر کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ خیبر پختونخوا کا ضلع ہے کرم، یہ پہلے قبائلی علاقہ تھا کرم ایجنسی، تو کرم کا علاقہ ہے زیوا، اس میں سیکیورٹی دستوں نے ایک تلاشی کا آپریشن کیا اور اس دوران 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے اور 2 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ ان میں 25 سالہ کیپٹن باسط، ان کا تعلق ہری پور سے ہے، اور 22 سالہ سپاہی حضرت بلال، ان کا تعلق ضلع اورکزئی سے ہے۔ سرچ آپریشن جاری ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آپریشن دراصل اس علاقے میں کچھ مزدور جو کام کر رہے تھے ان کا اغوا ہوا اور انہیں چھڑوانے کے لیے شروع کیا گیا۔ جی، اب ظاہر ہے کہ پوری کنفرمیشن اس بات کی نہیں ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے ضلع کرم میں ایک موبائل فون کمپنی کے یہ مزدور تھے، موبائل ٹاور پر کام کر رہے تھے، اور وہاں سے ان کو اغوا کیا گیا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، اگین کنفرمیشن اس کی نہیں ہے، کہ اغوا کرنے والے جو گروپ ہے اس کے جو لیڈر ہیں ان کا نام ہے حافظ دولت خان۔ اب یہ سابق ٹی ٹی پی میں بھی رہے ہیں، پھر اس کے بعد دیش کو بھی جوائن کیا ہے۔ اس وقت یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ کسی گروپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یا وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک خبر آئی ہے، اور اگر سچ ہے تو یقیناً بہت ہی افسوسناک ہے کہ ایک جو مزدور جس کو اغوا کیا گیا تھا اس کو قتل بھی کیا گیا ہے اور رینسم کی ڈیمانڈ بھی دی گئی ہے۔ جی، اب ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ ہم لنک ایک نہیں بنا سکتے، لیکن اگر آپ ضلع کرم کو دیکھیں تو 3 جگہوں سے بارڈر ملتا ہے افغانستان کے اندر گھسا ہوا۔ جی بالکل، اندر گھسا ہوا ہے۔ ننگرہار، پکتیا اور خوست اس کے ارد گرد ہیں۔ اب افغانستان میں جو سچویشن ہے، یہ ہانڈی ابل رہی ہے، بالکل ہانڈی ابل رہی ہے، اور اس کے چھینٹے یہاں تک آ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو ون آف واقعہ نہیں لگتا؟ یہ مجھے دیکھیں، اب آئی ہوپ ون آف واقعہ ہے، لیکن ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور کچھ نہیں، اگر سپورٹ بھی حاصل نہیں ہے تو جس تیزی سے طالبان کنٹرول لے رہے ہیں افغانستان میں، ایٹ دا ویری لیسٹ میری نظر میں ایک انکریجمنٹ ملتی ہے ہمارے ہاں جو ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں ان کو۔ یہ اگر سچ نہیں بھی ہے، ان کا اگر کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے، یہ تو ایک کنفرمڈ بات ہے کہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ اکراس دا بارڈر ہے، اور بہت لمبا بارڈر ہے۔ مانا کہ فینسنگ ہو رہی ہے، لیکن آپ نے بھی بارڈر دیکھا ہے، بارڈر کا علاقہ دیکھا ہے، جتنی بھی آپ فینسنگ کر لیں، آپ 20 فٹ کی لوہے کی دیوار لگا دیں اور اس کے اندر کرنٹ بھی ڈال دیں، بارڈر نے پھر بھی ٹو اے لارج ڈگری پورس ہی رہنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ہم نظر ڈال لیتے ہیں کہ افغانستان میں ابھی، لیکن آپ نے یہ جو بات کی کہ اگر اب یہ طالبان کا کنٹرول ہو گیا تو پھر حالات جو ہیں وہ ہانڈی جو ابل رہی ہے اس کے چھینٹے ادھر آئیں گے۔ ایک ایسے ہی میں ڈیولز ایڈوکیسی تھوڑی سی کرنا چاہ رہا ہوں کہ فرض کریں کہ میں اسلام آباد میں دفتر خارجہ میں بیٹھا ہوا ہوں نا، یا کسی فوج کے شعبے میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک اچھی خبر ہے کہ طالبان کا کنٹرول ہو جائے، ایٹ لیسٹ کنٹرول ہو جائے، اور اس کنٹرول کے نتیجے میں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی صاحب اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کی طرف جو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں، اب آپ کی باری ہے۔ ہاں بالکل، جیسے ہم نے آپ کو مدد کی تھی، اب آپ ریاست ہے، تو یہ بھی تو ایک اطمینان کی لہر ہو سکتی ہے نا اسلام آباد۔ سر ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسئلہ سارا یہ ہے، اور ابھی نہ آپ نہ میں، اور میرا خیال ہے کہ نہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کچھ کروشل کویسچنز ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کا فائٹنگ سیزن ختم کب ہوتا ہے؟ اکتوبر تک چلتا ہے۔ اس کے بعد جنگ کرنا اس طرح کی ناممکن ہے۔ مطلب ساؤتھ میں تو آپ کر سکتے ہیں، ساؤتھ میں کر سکتے ہیں، لیکن میجر آپریشنز کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کنٹری سائڈ طالبان کے ہاتھ میں ہے موسٹلی،
ٹھیک ہے. یہ جو 80% 90% کی بات ہوتی ہے میرے خیال یہ تھوڑی سی ہمیشہ دنیا میں جہاں جہاں بھی گوریلا جنگیں ہوئے ہیں کنٹری سائڈ گوریلوں کے پاس ہی ہوتا ہے. مسئلہ کہاں شروع ہوا؟ ماؤ زے تونگ ہو, ویتنام ہو, طالبان ہو. بالکل, یہ تو ایک کیوبا کو بھی لے لیں, جی جی ٹھیک ہے نا, سیرا میسٹرو وغیرہ وغیرہ. مسئلہ شروع ہوتا ہے جب آپ نے شہروں کو فتح کرتا ہے. اور ایک اور بھی پیٹرن ہے جس پہ بہت کم بات ہوئی ہے کہ ڈسٹرکٹ کے اوپر کو گھیر لیتے ہیں, ابھی تک کسی ضلعی ہیڈ کوارٹر پر بھی مکمل قبضے کرنے کی کوشش بھی نہیں ہوئی. حال میں کندہار کے ارد گرد آئے تھے, تھوڑا سا انکرجن بھی کی تھی, افغان کمانڈوز کے ساتھ بھی لڑائی ہوئی تھی اور پھر کچھ افغان کمانڈوز نے سرنڈر بھی کیا تھا. ہرات کو بھی گھیرا ہوا ہے لیکن وہاں پر اسماعیل خان نے اپنے ملیشیاز بھی ریز کیے ہوئے ہیں. اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان نے کوئی پراپر ایفرٹ نہیں کیا شہروں پر قبضہ کرنے کا. اب اس پر بھی ہم سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے آپ کی نظر میں؟ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں پراپر قبضہ نہیں کیا, میں اس بات کو کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا. وہ کیوں؟ دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے اسٹرینگولیشن, یہ ہے, فرض کریں ہرات ہے یا غزنی ہے, قندھار ہے, جو بھی ہے, یہاں میں اندر نہیں جاؤں گا. اچھا, اندر جانے کا مطلب ہے کہ میں اپنی جو گوریلا فورس ہے اس کا کچھ حصہ انگیج کر لوں گا خواہ بالکل ہے, وہ کہیں اور اگر میں بھیجنا چاہتا ہوں تو نہیں بھیج پاؤں گا, بھائی اس کی پہرے داری میں ہے. تو بجائے اس کے اگر میں ارد گرد کی ساری رسد اور سارے راستے اگر میرے کنٹرول میں ہیں, دس از ایز گڈ ایز قبضہ. لیکن پھر یہ بھی ہم دیکھیں, سمبولک اس کی اہمیت نہیں ہوگی لیکن پریکٹیکلی تو وہی ہے. ہاں, لیکن جب تک شہروں میں جھنڈا نہیں لڑایا تو اٹ از ناٹ اے ٹیک اوور. اور ہمیں یاد ہے, آئی مین اگین اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو 1980s میں کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, روس کی فوج چلی گئی بالکل جس طرح امریکہ کی فوج چلی گئی تھی, اور اس کے ایک دم بعد مجاہدین کی کولیشن نے کہاں حملہ کیا؟ جلال آباد. جی ہاں. اور وہاں پر پھر کیا ہوا, رائٹ, اربن فائٹنگ میں وہ پھنس گئے کیونکہ ان کو پتا تھا صرف گریلا وارفیئر, اور وہاں پر کیونکہ ان کی ایک لہر رکی تو پھر وہاں سے وہ ریسیڈ کرنی پڑی. پی آر ڈیزاسٹر بھی تھا, مورال ڈیزاسٹر بھی تھا. اس کے بعد ہوا یہ کہ جو نجیب اللہ صاحب تھے جن کے بارے میں اسیسمنٹ یہ تھا, ہمارے اسلام آباد پنڈی میں بھی یہی اسیسمنٹ تھا, حمید گل صاحب اس وقت تھے, اور مجاہدین کا تو خیر یقین ہی تھا کہ بس 3 مہینے کی بات ہے, ختم, یہ اڑ جائے گا. وہ جوان 3 سال 2 مہینے رہا ہے سوویٹ فوجوں کے جانے کے بعد. وجہ کیا تھی کہ ان لائک امریکہ, سوویٹ یونین تو بارڈر والی سپر پاور ہے, تو جو سپلائی لائن تھی وہ منقطع نہیں ہوئی, اور دوسرے اگر مجاہدین نظریاتی تھے تو نجیب اللہ والے بھی نظریاتی تھے. بالکل. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ, اور پھر اس نے سسٹین کیا. اور کم از کم ملٹری کی تاریخ میں اس طرح کے جو ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے اس میں 3 سال سسٹین کرنا بچوں کا کھیل نہیں تھا, بالکل نہیں, اور اس نے کیا. وقت کی بات ہوئی تو بریک لینے کا وقت آ گیا ہے. we'll be right back. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے افغانستان کی, جہاں پر عسکری کارروائی بھی چل رہی ہے اور اب لگ رہا ہے کہ ایک نئی سیاسی کارروائی بھی چل رہی ہے. ابھی بی بی سی اور افغان میڈیا بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہفتے کی اینڈ میں ایک 11 ممبر کا وفد جائے گا دوحہ طالبان سے ملنے. اچھا, کابل حکومت کا کابل نہیں, اچھا مے بی ناٹ. یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اس وفد میں شرکت کون کر رہے ہیں تو بڑے انٹرسٹنگ نام ہے. ایک تو ہے ڈاکٹر عبداللہ, ان کے ساتھ ہیں حامد کارزائی, ٹھیک ہے, جو آپ کو پتا ہے غنی کے بہت بڑے پولیٹیکل رائیول بھی رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ عبدالرشید دوستم بھی جا رہے ہیں, اور گلبدین حکمت یار. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی ایک براڈ بیسڈ ہے. آئی مین طالبان کے حامی بھی ہیں, گلبدین حکمت یار ان کے ساتھ بھی رہے ہیں, جانی دشمن بھی ہیں راشد دوستم, ٹھیک ہے. تو یہ انٹرسٹنگ ہے, لیکن سوال یہ جرگا ہوگا اس کا, یہ جرگا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ آفر کیا کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ابھی تو طالبان دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم جیت ہی رہے ہیں, اور جیت کا ایک نشہ ہوتا ہے, اور کبھی کبھی جب بہت زیادہ نشہ آتا ہے نا تو آپ کو پتہ ہے صرف وہ سمجھوتے دنیا میں پائیدار ثابت ہوتے ہیں جس میں دونوں فریق تھک چکے ہوں, دونوں فریق اس کے بعد پھر وہ سیریسلی گفتگو کرتے ہیں. بالکل. ابھی طالبان کا خیال ہے کہ انہوں نے
ٹیبلٹ کھائی ہوئی ہے اور ابھی وہ فل وہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں نا زور کا جھٹکا وہ والی وہ کرنٹ ان کے اندر چل رہا ہے. لیکن کارزائی نے ایک اور انٹرسٹنگ بات کی ہے, اور ابھی جو میں آپ کو بیان بتا رہا تھا نا وہ طالبان کمانڈر کا کہ ہم شہروں میں نہیں لڑنا چاہ رہے, کارزائی نے کہا ہے کہ جی آپ ضلع کیپچر کر لیں گے لیکن اس سے کچھ ہوگا نہیں, ٹھیک ہے, شہر ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو بہتر ہے کہ آپ امن کی راہ اختیار کریں اور ہمارے سے بیٹھ کے بات کریں. تو کچھ نہ کچھ یہاں پر آفر ضرور کیا جائے گا. ابھی نہیں آپ کا نہیں خیال کہ ابھی کچھ ہونے والا؟ ابھی 3-4 مہینے جب تک یہ وار سیزن ہے نا, برف پڑنے کے بعد ہی جذبات پہ شاید تھوڑی بہت برف پڑے گی, پھر وہ میرا خیال ہے دسمبر جنوری فروری بات چیت وغیرہ میں گزاریں گے, ایک دوسرے کو تولیں گے. لیکن یہ تو آئیڈیل موسم ہے یار, یہ تو سیزن ہے نا لڑائی کا. ابھی تو لڑائی کا ابھی تو ہوگا, ابھی تو لڑائی کا جتنا میکسیمم کر سکتے ہیں. اس بات پہ میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. ہاں, اور اگر یہ اکتوبر نومبر تک غنی اور اس کی فوج ریزسٹ کر سکتے ہیں شہروں میں تو پھر نیگوسیشن کا چانس بنتا ہے, اور اگر نہیں کر سکتے تو نیگوسیشن کا کوئی چانس ہی نہیں. اگر نہیں کر سکتے تو پھر براڈ بیس گورنمنٹ طالبان کی نظر میں یہ ہوگی کہ جی ہم آ گئے ہیں لیکن کوئی بات نہیں یار, تو بھی بھائی ہے, یہ تھوڑی سی. اچھا, ایک جنگ جو ہے اس لیول پہ چل رہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک طرف کابل حکومت, رشید دوستم وغیرہ سب ہیں, اور دوسری طرف طالبان ہے, بلکہ انفیکٹ 3 جنگیں چل رہی ہیں. دوسری جنگ چل رہی ہے طالبان اور داعش کے درمیان, وہ تو چل رہی ہے. تیسری ایک علاقائی جو براڈ بیس چل رہی ہے, اس میں جو ہمسایہ ممالک ہیں, پاکستان ہے, ایران ہے, سینٹرل ایشیا ہے, اس کے ساتھ نتھی رشیا ہے, اور پھر چائنا, اور پھر انڈیا وغیرہ, امریکہ, یہ ایک صورتحال ہے. اس میں میرے جو انٹرسٹ کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو 9 تاریخ کو رجب طیب اردوان ترکی کے صدر ہیں, انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ اگرچہ کہ ہم نیٹو میں ہیں اور نیٹو کو جو طالبان سے سمجھوتا ہوا ہے, قطر سمجھوتا, اس کے تحت کوئی نیٹو فوجی نہیں رہے گا 11 ستمبر کے بعد. لیکن اچانک سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ترکی نے امریکنز کو یقین دلایا ہے کہ چونکہ کابل ایئرپورٹ جو ہے سب سے زیادہ اہم ایئرپورٹ ہے تو اس کی حفاظت ترک فوجی کریں گے. اس پہ طالبان بدک گئے اور کھلم کھلا وہ یہ کہہ رہے ہیں, سہیل شاہین کا بیان آ گیا کل کہ جی اگر آپ معاہدے کے مطابق تب تک ڈیڈ لائن کے بعد بھی رہے تو پھر ہم آپ سے کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ کرنے میں آزاد ہوں گے. مطلب کھل کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو آکیوپائنگ فورس سمجھیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اردوان صاحب جو ہیں, جن کو امریکہ نے کوئی بہت زیادہ اچھا سلوک نہیں کیا, S-400 وہ رشیا سے حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس نے ٹانگ اڑا دی. پھر F-35 کا جو منصوبہ تھا اس میں انہوں نے ٹانگ اڑا دی. پھر جو وہ میڈیٹرینین میں جو آئل اینڈ گیس کا چکر تھا وہاں پر اس میں انہوں نے جو ہے کیا, تو امریکہ نے تو کچھ نہیں کیا. یہ اچانک کیا ہوا ہے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جو ترکی کی اپنی جو اقتصادی حالت ہے اور جو ریجن میں اچانک سے انہیں احساس ہو کہ کچھ بہت زیادہ ہی انہوں نے دشمنیاں چھوٹی چھوٹی لے لی ہیں, تھوڑا سا ٹھنڈا کرو, تو تھوڑا سا ٹھنڈا کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس کی ہو, بہرحال جو بھی اس کی ریزن ہو. اب پاکستان اور ترکی کے جو تعلقات ہیں, کم از کم افغانستان کی حد تک, پاکستان کی پالیسی ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں ہے, ترکی کی پالیسی نیٹو سے الائن پالیسی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں مائنر سٹرینز آ سکتے ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات میں؟ آ تو سکتے ہیں مائنر, لیکن ہوں گے مائنر. اب اگین دیکھیں اس کو سلجھائیں گے کیسے وہ؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہوگا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 فرنٹس پہ کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک فرنٹ میں آپ کی تھوڑی سی یہ ہوتی ہے. آذربائیجان کا کیس دیکھ لیں, ویسے تو ترکی اور اسرائیل کے کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے, لیکن دونوں آذربائیجان کے سائیڈ میں تھے اس کانفلکٹ میں. اچھا, ایردوان کی اوور آل اسٹریٹجی بھی بالکل یہی ہے کہ یار بہت پھڈے کر لیے ہیں, اب تھوڑی سی دوستی کا ہاتھ بھی بڑھاؤ. تو وہ امریکہ کو ابلائج کر رہے ہیں کابل ایئرپورٹ کو کنٹرول کرنے میں. ابھی وہ اسرائیلی منسٹر سے بھی ملے ہیں حال میں ہی کہ یار تھوڑا سا ہمیں اپنا بھی ریلیشن بہتر کرنی چاہیے, فلسطین کی بھی بات کرو. ترکی کا جو افغانستان میں جو رول رہا ہے ہمیشہ, وہ کنیکٹڈ رہا ہے دوستم کے ساتھ. ازبک اور تاجک اور کزنز بالکل, وہ ترکک پیپلز ہے نا. تو اس کے لیے ترکی مطلب طالبان کے ذہن میں ترکی ہمیشہ تھوڑا سا سسپیکٹ رہا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ ابلائج کرنا چاہ رہا ہے US کو,
لیکن اس کا امپیکٹ اس کی جو ٹرکش ٹروپس ہیں افغانستان میں ان پر کیا پڑے گا یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. تب تک پتہ نہیں کیا ہوگا, دیکھتے رہیں گے. اور آپ میں ٹھیک ہے, اور اکتوبر میں جا کے چیک کرتے ہیں. ہم بھی آنے والے دنوں میں بہت ڈسکس کرنے والے ہیں, مجھے لگ رہا ہے. یہ تو ابھی پورے سال چلنے والے ہیں. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. کل سینٹ نے ایک بہت اہم بل کی منظوری دی ہے جو ملزموں پر تشدد اور اس تشدد کے نتیجے میں موت کی روک تھام کے لیے وضع کیا گیا ہے, مجریہ 2021. اس بل کی محرک سینیٹر شیری رحمان ہیں اور اسے وزیر انسانی حقوق شیری مزاری کی حمایت بھی حاصل تھی. اب یہ بل قومی اسمبلی کے پاس جائے گا, یعنی اس کے قانون بننے کی راہ میں ایک اہم مرحلہ باقی ہے. مگر اس بل کے اہم نکات ہیں کیا؟ پھر پہلے زرار کھوڑو نے یہی پوچھا سینیٹر شیری رحمان سے. جی شکریہ زرار صاحب. دیکھیں, پہلے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹارچر اور یعنی کسٹوڈیل ڈیتھ کے حوالے سے ملک میں کوئی ایکسپلیسٹ یا خاص قانون نہیں ہے, اور اس کا نہ ڈیفینیشن ہے نہ تشریح ہے. تو جب ہمارے تھانوں میں لاک اپس میں متعدد دفعہ آپ نے سنا ہوگا, خاص طور سے جو ایویڈنس ہمارے پاس ہے وہ پنجاب کے تھانوں میں بہت, یہ ایکچولی ہندوستان کے پنجاب میں بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی بہت ہی سخت تشدد کی بنیاد پر لوگوں سے کنفیشن لیے جاتے ہیں, اعتراف جرم کیے جاتے ہیں, اور اکثر و بیشتر مطلب جنسی حراست کے کیسز بھی ہوتے ہیں. خواتین کو کسٹڈی میں رکھا جاتا ہے جہاں ایک مطلب ہفتوں لاک اپ میں ان کے ساتھ ہر قسم کا تشدد ہوتا ہے. کبھی تو اعتراف جرم کا اس سے تعلق ہی نہیں ہوتا. تو بہت ہی گھنونی اور شرمناک رویداد ہے ہمارے تھانوں کی اور اس طرح کے لاک اپس کی, جہاں کوئی ان کو نہ پوچھنے والا ہوتا ہے, نہ اس کے لیے کوئی لا ہوتا ہے اس سے روکنے کے لیے. تو یہ قانون بنانا اپنے لوگوں کے لیے بہت ضروری تھا. بہت سے لوگ اس قسم کے ٹارچر اور لاک اپ میں وفات ہی پا جاتے ہیں اور وہ سروائیو نہیں کر پاتے, اور ایسے بہت کیسز ہیں جو ڈاکیومنٹ ہوئے ہیں. اور آپ نے بھی کچھ مشہور کیسز ہوتے ہیں, لوگ بھول جاتے ہیں, پھر بات ختم ہو جاتی ہے. اور ظاہر ہے اس میں ہمیشہ غریب اور متوسط طبقے کا ہی انسان پھنستا ہے اس قسم کے چنگل میں اور جال میں, کیونکہ جو ذرا سے بھی وثوق رکھتے ہیں سوسائٹی میں, معاشرے میں, وہ اپنا انتظام کر کے معاشی اور ہر قسم کا نکل آتے ہیں. آپ نے ابھی ایک کیس دیکھا ہوگا, یہ جو ایک کپل کو ہراساں کیا تھا اسلام آباد میں, اور ویڈیو بنائی گئی تھی بہت ہی ہتک آمیز اور شرمناک ویڈیوز, ریپ وغیرہ سب کچھ, اور بغیر کسی مطلب دھڑلے سے انہوں نے بنائی تھی اور براڈ کاسٹ بھی کی تھی, وائرل بھی ہوئی. وہ شخص اندر سے ویڈیو بنا اور ٹیلی فون لے کے کہہ رہا ہے کہ میں نکلتا ہوں اور دیکھو میں کیا کرتا ہوں. تو ایسی فیسلٹیز یہاں پہ ہماری اشرافیہ کو تو مل جاتی ہیں, لیکن جو غریب ہوتا ہے اور اس کے کوئی کنیکشن نہیں ہوتے, جو ان کا حشر ہوتا ہے, آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے, بڑا افسوسناک ہے اور شرمناک ہے. تو یہ اپنے معاشرے کے لیے بھی ضروری تھا. ایک تو اس کو ڈیفائن کرتے ہیں, کرمنلائز کرتے ہیں, پھر جو پبلک آفیشلز ہیں جتنے بھی, کوئی پولیس کا ہو یا کوئی بھی لا انفورسمنٹ ہو, جو ایڈ ابیٹ بھی کر رہا ہو, جو کھڑا دیکھ بھی رہا ہو, اس کو پتا ہو, اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی قوت ہو, طاقت ہو اس بات کو تبدیل کرنے کی, وہ بھی نہ کرے. تو ان سب کو کرمنلائز کیا گیا ہے پینل کوڈ میں, کرمنل کوڈ میں. اور یہ سبسٹینٹیو لا, اس کا مطلب کہ یہ پورے ڈیفینیشن سے لے کے پینلٹیز تک ہر اس ایشو کو ایسپیکٹ کا پر ڈیل کرتا ہے, مطلب ایڈریس کرتا ہے. اور بیسکلی یہ کہہ رہا ہے کہ کسی مطلب تشدد کے ذریعے حاصل کیا بیان قابل قبول نہیں ہوگا, کوئی جرم بھی ناقابل سمجھوتا ہوگا اور ناقابل ضمانت ہوگا, یہ ناٹ قبول ہوں گے.
تو اور متاثرہ شخص جو ہیں وہ عدالت میں طبی اور اپنے ان کے تو نفسیاتی معائنے بھی کرائے جائیں گے، اور تشدد ثابت ہونے کی صورت میں پھر سیشن کورٹ کے سپورٹ کیے جائیں گے، جو روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کر کے مطلب میکسیمم 60 روز کے اندر فیصلہ سنائیں گے. تو یہ لمبا چل بھی نہیں سکتا کیونکہ ہمارے کورٹ کی پینڈنسیز اتنی ہوتی ہیں. پھر اس میں یہ بھی ہم نے خاص خیال رکھا ہے کہ کسی خاتون کو کسی مرد کی تحویل میں نہیں دیا جائے گا. یہ ایک بہت ہمارے ہاں ایک ابیوز کا پورا ایک سائٹ بن جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس متعدد کہانیاں ہیں. تو بھی ہم نے کوشش کی ہے اس کو، کوئی بہت سال لگے اس بل کو یہاں تک پہنچانے میں. اس کا اپنا ایک سفر ہوتا ہے، اور بہت ساری اس میں چیزیں ایڈ کی گئیں، نکالی گئیں. ابھی بھی امپرفیکشنز ہیں، مثلا ایف آئی اے بھی انویسٹیگیٹ کرتی ہے، ان کے بھی خود لوگ اکثر و بیشتر اس قسم کی اپنی ابیوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور مگر اس میں بہت کام کیا گیا. دوران حراست اگر فار انسٹنس موت کا ذمہ دار بننے والے یا جنسی تشدد کرنے والے سرکاری ملازم جو ہیں، پبلک سرونٹ جو ہیں، وہ ان کو پھر سزا ملتی ہے. پہلے کوئی سزا کی بات بھی نہیں تھی، نہ کوئی فائن تھا. تو اس میں 10 لاکھ سے 30 لاکھ کی سزا ہو سکتی ہے، اور مطلب قید بامشقت ساری زندگی کی ہو سکتی ہے. تو ہر قسم کی اس میں پینلٹیز ہیں جی. اور ایک فریم ورک بنا دیا گیا ہے جس کے ذریعے اب ٹارچر ان کسٹڈی اور کسٹوڈیل ڈیتھ جو ہے جسٹسیبل اور پنشیبل ہو جائے گا، پینل کوڈ میں بھی اور کرمنل پروسیجر کوڈ میں بھی. اور پھر اس کے ساتھ اس کو میجسٹریٹ کس طرح ڈیل کرے گا، یہ ساری باتیں آ گئی ہیں. آخری بات میں کہوں گی، بہت ساری باتیں تو ہیں کہنے کی، بل تو بہت سبسٹینٹیو ہے، لیکن موٹی موٹی آپ کو میں نے باتیں بتائی ہیں کہ اب امپیونٹی نہیں ہوگی جی، مادت پہ آزادی نہیں ہوگی لا انفورسمنٹ آفیشلز کو کہ وہ لوگوں کو بند کر کے غائب کر کے اس طرح کریں لاک اپس میں، کیونکہ غریب تو ایف آئی آر بھی نہیں کٹا سکتا. تو یہ ساری بات کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہوگی. ان کو کورٹ کچہری بہت مہنگی پڑتی ہے اس کے. اچھا میڈیکو لیگل کراتے کراتے ان کے تو جو زخم ہوتے ہیں وہ ہیل ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں اس میں ایڈریس کی گئی ہیں کہ صرف ٹائم فریم کے اندر ہونا، اور جس نے نہیں کیا ان کے ساتھ بھی پھر پینلٹیز لگتی ہیں. تو کافی ٹائٹ کیا گیا ہے فریم ورک کو صورتحال دیکھتے ہوئے. اور ایک تو یہ پہلا کام تو ہمیں اپنے لوگوں کے لیے کی تحفظ کے لیے کرنا تھا. یہ ایک بنیادی انسانی حق کو پامال کر رہا تھا. لیکن پاکستان انٹرنیشنل کنونشنز کا بھی سگنیٹری ہے، وہاں بھی یہ پورا نہیں اتر رہا تھا. جی تو یہ تھی شہری رحمان، اور ہمیں بتا رہی ہیں بل کی ڈیٹیلز. لیکن آپ بھی جانتے ہیں، وسعت آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، قانون پاس ہو جاتا ہے، پاس کرنا ایک بات، قانون بہت کمال بنایا جاتا ہے، مسئلہ امپلیمنٹیشن. تو اس کی امپلیمنٹیشن کس حد تک ممکن ہے، اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. قوانین بن جاتے ہیں لیکن ان قوانین پر عمل کرانا کبھی کبھی کافی مشکل ہوتا ہے. جسٹس پروجیکٹ پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے جو اکیوزڈ پرسنز کے ساتھ بھی کام کرتا ہے، ہیومن رائٹس ایشوز پر بھی کام کرتے ہیں، اور اس طرح کے قوانین اور پولیس کسٹڈی اور جو ٹرائلز میں جو مس کیریجز ہوتے ہیں جسٹس پہ، ان پر کافی ان کی ریسرچ ہے. تو آج ان کی ایک وکیل ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ثنا فاروق صاحبہ. ثنا، آپ نے ابھی بات سنی شہری رحمان صاحبہ کی، اور یقیناً آپ نے یہ بل بھی دیکھا ہوگا، اور ایک اچھا قدم ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ایکسپیرینس میں کتنا مشکل ہوگا اس کو تھانے لیول پر امپلیمنٹ کرنا، کیونکہ یہ تو ایک طرح سے پولیس کلچر کا حصہ ہی بن گیا ہے. جی بالکل، بہت شکریہ. یقیناً تشدد پاکستان کے فوجداری نظام انصاف کا ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور جو افسر ہیں جو اس کے پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں، یا جو عوام اس کی وکٹمز بھی بنتے ہیں، یہ سارے کافی حد تک ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں. اور اسی لیے سب سے پہلے میں کچھ
اعداد و شمار سے ہی شروع کرنا چاہوں گی. جسٹس پروجیکٹ پاکستان اپنی ریسرچ بھی ٹارچر پر کرتا ہے, اور ان کی ہی ایک رپورٹ کے مطابق صرف فیصل آباد کے شہر میں 2006 سے لے کر 2012 کے دوران کم از کم 1424 افراد ایسے تھے جو تشدد کا نشانہ بنائے گئے. اس میں سے 1200 ایسے تھے جو شدید مار پیٹ کا نشانہ بنائے گئے. 140 سے زیادہ ایسے تھے جن کو الٹا لٹکایا گیا, اور 450 سے زیادہ ایسے تھے جن کو دوسروں پر ہوتا تشدد دیکھنے پر مجبور کیا گیا. اور یہ پھر بھی کچھ پرانی اسٹیٹسٹکس ہیں. اگر ہم پچھلے 5 سالوں کی ہی بات کر لیں تو 2015 سے 2020 کے درمیان 116 سے زیادہ ایسے افراد ہیں جو پولیس کی حراست میں تشدد کی وجہ سے اپنی جانیں کھو چکے ہیں. اور اگر ہم صرف 2021 کی بات کریں تو جتنے جو چند مہینے گزرے ہیں اس میں 3 ایسے بچے ہیں جو پولیس کی کسٹڈی میں تشدد کی وجہ سے اپنی جانیں کھو چکے ہیں. تو ضرور یہ ایک انڈیمک مسئلہ ہے, بہت وائڈ اسپریڈ ہے, اور ہم سب جو بھی انسانی حقوق کے کارکن ہیں, جو اور پولیٹیکل کارکن ہیں جنہوں نے اس بل پر کام کیا ہے, جس بل کو سپورٹ کیا ہے, یہ فائنلی 1.5 سال کے بعد میں کوئی اچھا نتیجہ آیا ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی اٹس آل ڈیو ٹو سینیٹر شہری رحمان's fearless support for this bill. تو ہم سب کافی خوش ہیں, اور اس بل کی پروویژنز دیکھ کر بھی ہم کافی خوش ہوئے ہیں. آپ کا جو مین سوال تھا وہ عمل درآمد میں تھا کہ قانون سازی تو ہوتی رہتی ہے, مگر اس پہ امپلیمنٹیشن کے ٹائم پر آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر یہ بس قانون وہ پیپر پہ ہی رہ جاتے ہیں, کوئی اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کی جاتی. اس کا آسان جواب تو یہی ہے کہ جو ہمارے فوجداری نظام انصاف کے جو بھی ہر ایک فریق کی آپ کیپیسٹی بلڈنگ کریں, آپ ٹریننگ کریں, اور جو عوام ہے آپ ان کی آگاہی کے لیے کوئی کیمپینز چلائیں کہ ایک تو آفیسرز کو پتہ چل جائے کہ کون سے قانون کے تحت انہوں نے آگے چلنا ہے, اور عوام کو پتہ چل جائے کہ ان کی رائٹس کیا ہیں. بٹ میں ضرور یہ کہوں گی کہ عمل درآمد کے اسٹیج سے ہم تھوڑا سا پری ایمپٹیولی اس کے پاس جا رہے ہیں, کیونکہ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2016 میں بھی نیشنل ایکشن پلان نے یہ کہا تھا کہ 6 مہینوں میں آپ نے یہ بل پاس کر دینا ہے. اس وقت بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سینٹ سے پاس ہو کر نیشنل اسمبلی سے یہ پاس نہیں ہوتے. تو ہمارا پہلا اسٹیپ یہی ہونا چاہیے کہ ایز سپورٹرز آف دس پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہمیں جو صحافی ہیں, جو عام عوام ہیں, جو کارکن ہیں, انسانی حقوق پہ کام کرنے والے ہیں, یہ اس بل کو سپورٹ کریں. اور امپلیمنٹیشن کا میرے نزدیک یہی پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ اس کو نیشنل اسمبلی میں سپورٹ کر کے اس کو پاس کرائیں. دوسری بات میں یہ کروں گی کہ کافی دفعہ قانون سازی کی جاتی ہے اور وہ قانون اس طرح کا لکھا جاتا ہے کہ اس پر عمل درآمد کرنا بہت مشکل بن جاتا ہے. جیسے سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے یہ تھوڑی سی پروویژنس کے بارے میں بتایا ہے, ایز اے لیگل پروفیشنل اس کی جو پروویژنس ہیں دیکھ کر مجھے یہ لگتا ہے کہ جو یہ پرٹیکولر بل ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا آسان ہوگا. اس میں بس 3 چھوٹے سے ایگزامپلس دوں گی. پہلا یہ ہے کہ جو کسٹڈی کی ڈیفینیشن ہے, حراست کی ڈیفینیشن کو انہوں نے اس کا دائرہ بڑھا کر اس کو وائڈ اس طرح کیا ہے کہ کافی لکوناز جو موجودہ قانون میں کور نہیں ہو رہے تھے وہ فل ہو جاتے ہیں. اس لیے کیونکہ صرف پولیس اسٹیشن کی بات نہیں کی جا رہی, یہ جو 3rd لوکیشنز پہ لے جاتے ہیں یا آپ کو پک اپ کیا ہے اور آپ کسی آفیشیل لوکیشن تک پہنچے نہیں ہیں, اس کے دوران جو تشدد ہے وہ بھی کور کیا جاتا ہے. دوسری بات کہ یہ پہلی دفعہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جینڈر سینسٹیوٹی لے کر آئے ہیں اور تشدد کی بھی ڈفرینٹ قسموں کو کور کیا گیا ہے. پرانے بلز میں جو اچھے کچھ بلز بھی رہے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی تشدد ضرور کور کیا جاتا ہے, مگر جب آپ جنسی تشدد یا مینٹل ٹارچر, سیکشول ٹارچر پہ آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی کمپنسیشن, کوئی ریکگنیشن ہی نہیں دی جاتی. اس دفعہ یہ تینوں ٹائپس آف ٹارچر انکلوڈیڈ ہیں, وکٹمس کے لیے کمپنسیشن انکلوڈیڈ ہے, اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز امپلیمنٹیشن کے لیے میرے نزدیک یہ ہے کہ جو موجودہ قانون کے نیچے اور پرانے بلز کے نیچے اگر میں ایک پولیس افسر کے خلاف کمپلینٹ کرتی تھی تو اس کی تحقیق کرنے کے لیے بھی پولیس افسر ہی بیٹھا ہوتا تھا. تو اس طرح تو آپ کو بالکل بھی کوئی انصاف نہیں مل سکتا. تو یہ جو نیا بل ہے اس نے کیونکہ سیشنز کورٹ
کی نگرانی میں یہ ساری تحقیق کروانی ہے. انہوں نے ان پریکٹیکل باتوں کو بہت سوچ سمجھ کے یہ بل لکھا گیا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب پاس ہو جاتا ہے تو ضرور ان کی ایک ٹریننگ کیپیسٹی بلڈنگ کیمپین چلنی چاہیے, عوام کی آگاہی کے لیے چلنی چاہیے. بٹ ایٹ دس اسٹیج ہمیں اب جس کا بھی اپنی ڈومینز میں جتنا زور ہے اس بل کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ نیشنل اسمبلی میں یہ پاس ہو, اور ہماری جو انٹرنیشنل لا کی ریکوائرمنٹس ہیں ہم ان کو بھی فلفل کریں. یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے لیے بھی ضروری ہے. تو آئی تھنک اٹس این ایکسلنٹ بل, اور یہ بہت اچھا قدم ہے, مگر عمل درآمد کا پلان اس اسٹیج کے تھوڑے سے بعد ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ثنا. اور بالکل ابھی ہے اس میں, لیکن مجھے جو اس میں خطرہ لگتا ہے نا کہ یہ ڈی سینسٹائزیشن کی بات کی انہوں نے وسعت, یہ ہماری ووکیبلری کا حصہ بن گیا ہے نا. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک بیان آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے, ہاں اس کو ڈرائنگ روم کی سیر کراؤ, لٹریشن کرو. اتنا نارمل ہو گیا ہے کہ ہم اس کو سیریسلی نہیں لیتے. حالانکہ اور بہت لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ یار مجرم ہے, کیا بڑی بات ہے اگر اس کی پھینٹی آپ نے لگا دی. لیکن اکثر ہوتا کیا ہے کہ بالکل جیسے شہید امان صاحبہ نے بھی کہا, یہ نچلی طبقے پر لاگو ہوتی ہے لٹریشن, اور اکثر بندے کو اتنا آپ کٹ دیتے ہو کہ اس نے کیا بھی ہو یا نہ کیا ہو, اقبال جرم وہ پھر بھی کر دیتا ہے. تو جسٹس از ناٹ سرو. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے جو میرے حساب سے بڑی ہے کہ فرض کریں ملزم نہیں ملتا نا, تو اس کے وہ گھر والوں کو اٹھا لیتے ہیں. اس میں اس بل میں اسے بھی کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو ملزم کی گرفتاری کے لیے اگر اس سے متعلق لوگوں کو حراست میں لیا جائے گا اور ان سے ملزم کے بارے میں جبراً معلومات یا تشدد کے ذریعے اگلوائی جائیں گی, تو یہ بھی اتنا ہی بڑا آفینس ہوگا جتنا آپ ٹارچر وغیرہ کرتے ہیں. اب وہی مسئلہ ہے کہ چونکہ ہم دودھ کے جلے میں ہیں, لہٰذا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتے ہیں, تو اگر اس پہ عمل درآمد ہو جائے تو کیا ہی بات ہے, ورنہ بل تو اتنے پڑے. اجازت دیجیے فی الحال, کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.